حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اسلامی تاریخ اور قرآن مجید کا اہم حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت اور ظالموں کی سزا اور صبر و استقامت کا درس ملتا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے مابین پیش آنے والی تاریخی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور ابتدائی حالات۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ کوئی اس کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حفاظت کی اور انہیں فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر ان کی پرورش کا ارادہ کیا اور فرعون کو اس پر راضی کر لیا۔ اللہ نے اس طرح حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن کے محل میں ہی پروان چڑھایا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ابتدائی زندگی فرعون کے محل میں گزاری، لیکن اللہ کی مرضی سے انہیں اپنی ماں کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا، جس نے ان کی دیکھ بھال کی۔ حضرت موسیٰ کا مدین کی طرف ہجرت۔ حضرت موسیٰ نے ایک دن ایک مصری کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ستاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس ظالم مصری کو مار ڈالا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی اور موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور وہاں حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نکاح میں دے دیا اور انہیں 10 سال تک اپنے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا منصب۔ مدین میں کئی سال گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ واپس مصر جانے لگے۔ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو 2 معجزے عطا کیے، ایک ان کا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا اور دوسرا ان کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان مکالمہ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ فرعون نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جادوگر قرار دے دیا۔ اس نے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ کے معجزے کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی فتح۔ مصر کے جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی شکل میں دکھایا، مگر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا، جو ایک بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے اور اللہ پر یقین کر لیا، مگر فرعون اپنی ضد اور تکبر میں قائم رہا اور انہیں سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کی رہائی اور فرعون کا انجام۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور بحیرہ احمر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے عصا کے ذریعے سمندر میں راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کے سپاہی بھی اس راستے میں داخل ہوئے تو اللہ نے سمندر کو واپس جوڑ دیا، جس سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبیوں کی صداقت اور اللہ کی مدد اور رہنمائی پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی داستان ظالموں کے انجام اور صبر استقامت کے عملی نمونے کے طور پر رہتی دنیا تک یادگار رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی واقعات سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔